الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا الحمدللہ عز و جل بڑا ہی مفید کام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ سوال کے جواب میں جب آپ کو وظائف بتائے جائیں تو آپ وظائف لکھیں اور ان کو پڑھیں، رب کریم کرم فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ پائیں گے اسی صورت میں کہ آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہوگی۔ اسم اعظم بھی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم بھی آپ کے لیے ایک نام کا نکالا جاتا ہے، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اقبال بابا ARYQ کے نام سے ضرور سرچ کریں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں قصور سے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی امی کا نام بتائیے۔ ممتاز۔ ممتاز، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھنا تھا، میری نا طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا فرمائے۔ رہتا ہر وقت۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام مریم ہے۔ مریم کی والدہ؟ والدہ نکبت۔ نکہت، مسئلہ کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا جی، وہ ان کے پیچھے نا ایک عورت پڑی ہوئی ہے 13 سال سے۔ اچھا، ان کا نام بتائیں۔ قاسم۔ عورت کا نام؟ نہیں، شوہر کا نام۔ قاسم۔ قاسم کی امی؟ فہمیدہ۔ فہمیدہ؟ جی تو وہ فہمیدہ۔ عورت کس چکر میں، شادی کے چکر میں پڑی، شادی کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں، 13 سال ہو گئے ہیں ویسے ہی۔ تو آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 8 سال۔ 8 سال، اور وہ 13 سال سے پیچھے لگی ہے؟ جی اللہ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو۔ دیکھیں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند رکھیے گا۔ جی فرمائیے۔ بھائی میں نے کہا ہے کہ میرے شوہر کا نا کام بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے۔ شوہر کا اور ان کی امی کا نام بتائیں۔ شوہر کا نام ہے ماجد حسین۔ ان کی امی؟ نیازی۔ نیازی، اور ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے آپ نے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال بات ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بادشاہ میں عادل بول رہا ہوں گجرات۔ جی عادل بھائی۔ امی کا نام نرگس بی بی۔ نرگس بی بی، ٹھیک ہے۔ صاحب لگا کے بتائیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟
جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ یہ ہوٹل کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ان کا نام بتائیے. ثاقب محمود. ثاقب محمود. جی. اور ان کی امی ارشاد بیگم. ارشاد بیگم. ہوٹل کا کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اقبال بابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی وہ جو ہم نے 3 دکانیں خریدی تھی نا، وہ آپ کی دعاؤں سے ہی ملی تھی ہمیں. ماشاءاللہ بہت برکتیں ہوں دکانوں میں. تھوڑے دن پہلے نا ہم ان دکانوں کی چھت پر چڑھے نا، ہاں ہاں. تو کالے اڑد ثابت اور 6-7 چھوٹی کیلیں 6-7 بڑی کیلیں تھی. یہ دکان میں ملی ہیں؟ دکان کے چھت ہے نا، جو دکان کی چھت اس کے اوپر ملی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفائی کر دو انشاءاللہ. چیک کرنا ہے ابھی تمہیں استخارہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کسی نے کوئی پڑھائی. بالکل پریشان نہیں ہو، سورہ یاسین پڑھو، پانی پہ دم کر لو اور پوری دکانوں کو اپنی چھت پہ اور دکانوں کے اندر چھڑک دینا. انشاءاللہ جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. جی میرا نام رخسانہ ہے جی. اور میری والدہ کا نام ہے عذرا بیگم. ٹھیک ہے. بابا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ وظیفہ ہی بتاتے ہیں، آپ کا حساب بھی لگاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں، ظہیر. جی ظہیر بھائی. جی مجھے اپنی سسٹر شبنم حبیب نام ہے ان کا. شبنم حبیب کی امی کنیز اختر. کنیز اختر. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی یہ انگلینڈ ہوتی ہیں، آگے جاب کے لیے آپ سے وظیفہ لیا تھا، ان کو جاب مل گئی تھی. جی پھر الحمدللہ. بیچ میں انہوں نے چھوڑ دی تھی، اب دوبارہ ٹرائی کر رہی ہیں، جاب نہیں مل رہی. تو وظیفہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ جی اس وقت ہو گیا تھا تو پھر بعد میں وہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے ظہیر بھائی، بتاتا ہوں انشاءاللہ نیا وظیفہ بتاتے ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسمین بول رہی تھی یہاں کنگن پور سے تھے. میری بہن آپ کا اچھا میاں کا نام بتائیں، ان کی امی کا نام بتائیں. ریاض حسین سے عائشہ بی بی. ریاض حسین والدہ عائشہ بی بی. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ وہ نہ بیمار رہندے نہ کمبر سے درد رہندے تے کاروبار نہیں کیتا جاندا. جڑا کاروبار چلدا نہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں آپ کو. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. مطلب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. بابا صاحب میرے 2 مسئلے ہیں. میں محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے. جی طیب بھائی، آپ کی آواز تو بس پہچان لی جاتی ہے. جی مسئلہ بتائیے. پہلا یہ ہے کہ ہماری ہیں بھابھی، ہمارے بھائی جان کی گھر والی. جی نام بتائیں ان کا. ان کا نام ہے رمشا بی بی. رمشا بی بی. ٹھیک ہے. ان کی امی ناصرہ بی بی. ناصرہ. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ نا کیا ہے؟ انہوں نے شعبان المعظم کے اندر اپنے کوئی پیسے جوڑ کے رکھے تھے 10,000 روپے تقریباً. تو وہ جو ہے نا اب رمضان شریف کے اینڈ میں یہ پتہ نہیں رمضان شریف کے بعد انہوں نے چیک کیے، پہلے اس دوران چیک نہیں کیے، تو رمضان شریف کے بعد چیک کیے تو وہ پیسے ہی نہیں. اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب چوری ہوئے اور کب نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ بتاؤ. جی دوسرا یہ ہے کہ ہم 2 بھائیوں نے مل کر ادارہ شروع کیا قرآن پاک کا. جی تو لوگ جو ہے نا وہ اس کے آڑے آ رہے ہیں. آپ ثواب بھی فرما دیں اور وظیفہ بھی ارشاد فرما. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی جی منال خان بیٹی ہے، بیمار رہتی ہے زیادہ. منال خان کی امی ثانیہ کومل. ثانیہ کومل. عمر کیا ہے اس کی منال کی؟ 5 سال ہے. 5 سال. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں پتوں کی سے عرض کر رہا ہوں. میرے 2 بھائی ہیں، شکیل احمد اور عقیل احمد سر. جی میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی سر. شکیل احمد اور عقیل احمد. والدہ سکینہ. مسئلہ کیا ہے؟ سر ان کے نا شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں کافی دنوں سے.
اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ان کے رشتے کے لیے رب کریم کرم کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں جلدی سے ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. دفتر نام ہے اس کا. دفتر جی نہیں، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کریں گے تو ہم آواز آپ کی کیسے سنیں گے؟ آپ کا مسئلہ کس طرح سنیں گے؟ مدثر ہے اس کا نام. اس کا استخارہ کرانا ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اسکول بھی نہیں پڑھتا, کوئی کام بھی نہیں. مدثر کی ماں کا نام بتائیے. جی ریحانہ کوثر. ریحانہ کوثر. کون سے کلاس میں پڑھتا ہے؟ میٹرک کی ہے ابھی. میٹرک کر لی ہے؟ بہت مبارک بھائی, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ اتنا بولنے کے بعد بھی ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر گھر کے معاملہ کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھئے. تو نام کیا کیا بتانا پڑے گا؟ گھر کا کیا مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ گھریلو میں سر تندرستی بہت ہے. آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد زمان. محمد زمان بھائی. آپ کی امی کا نام؟ رضیہ بی بی. کام آپ ہی کرتے ہیں گھر کے فردوں میں سے؟ جی میں بھی کرتا ہوں, والد صاحب بھی ہم کو فری ہینڈ کیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کاموں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اتباع سے بات کر رہا ہوں. میرا فاروق نام ہے. جی میرا فاروق نام ہے اور میں اکثر بیمار رہتا ہوں. فاروق نام بتا رہے ہیں نا؟ فاروق. جی محمد فاروق نام ہے میرا. اور امی کا نام بتائیے. بیمار رہتا ہوں. امی کا نام بتائیے. امی کے نام بصری جان. بصری جان. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں مریض سے بات کر رہا ہوں اور میں نے بہت چیک اپ کروائے بیوی کے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی. مسئلہ کیا ہے وائف کا؟ جی رفت بی بی. رفت بی بی کی امی. جی رفت بی بی کی امی کا نام ہے نسیم کوثر. اچھا کیا مسئلہ کیا؟ بیمار رہتی ہیں؟ بیمار رہتی ہیں, بہت علاج کروائے, ٹیسٹ وغیرہ کروائے, ٹھیک ہے لیکن میں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں. پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بابا صاحب؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. بابا ایک مسئلہ ہے گھر میں نا, گھر میں پیسے غائب ہو جاتے ہیں نا. نمبر بتائیں گھر کا. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ C2 135 سپر ہائی وے کراچی سے نا. C2 135 مین سپر ہائی وے کراچی. سپر ہائی وے کراچی. کب سے رہ رہے ہیں اس گھر میں؟ یہ تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں آشف میں نا. اچھا آپ کا نام؟ محمد آدم نام ہے. اعظم یا آدم؟ آدم. آدم. امی کا نام؟ امی کا نام فریدہ بانو. فریدہ. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جن کا مسئلہ ان کا نام بتائیے. جی میرے شوہر کا نام اسامہ بشارت خان ہے اور ان کی اسامہ ان کا نام اسامہ بشارت خان ہے میرے شوہر کا, اور ان کی والدہ کا نام شبانہ بشارت خان, اور میرے شوہر اکثر بیمار ہے. فرزانہ نام بتا رہی نا ان کی امی کا؟ شبانہ. اسامہ کی والدہ کا نام شبانہ ہے. بیمار رہتے ہیں جی. اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں حساب لگا کر. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر آباد آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی نام بتائیے. جی میرا نام خواجہ منظور ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں. ان دونوں بیٹیوں میں اولاد نہیں ہے ان کی. اچھا مطلب جو جن بچیوں کی آپ نے شادیاں کی ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں ہے؟ جی اولاد نہیں. نام بتائیے بڑی والی بچی کا. جی آشیہ بی بی. آسیہ یا آشیہ؟ آشیہ بی بی اور دوسری کا رافیہ بی بی. آشیہ بی بی اور رافیہ بی بی. اور والدہ کا نام؟ نگینہ بی بی. نگینہ بی بی. جی کتنے سال ہوئے شادی کو؟
ایک کی شادی کو 3.5 سال ہوئے ہیں، دوسری کو 3 سال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور الحمدللہ عز و جل شب جمعہ داخل ہو چکا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب جمعہ میں یاد کر کے ضرور ٹائم نکالیں اور یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور رب عز و جل سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بریک سے پہلے کورس کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کورس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سارے سوالات میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ اس سے پہلے کاپی پینسل جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھیں، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQ کے نام سے ضرور سرچ کریں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری امی ہیں تو ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ نام بتائیے امی کا اور نانی کا۔ اخلاص بی بی، امی کا نام اخلاق بی بی، اور ان کی امی امیر بیگم۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں پنجاب سے بول رہا ہوں، پنجاب سے گزرا ہوا پنجاب سے۔ جی میں اپنی وائف کے بارے میں پوچھنا، میری بیوی کا نا بلڈ بڑا ہے رہتا ہے۔ نام بتائیں۔ ارشاد بیگم۔ ارشاد بیگم کی امی رابعہ بی بی۔ رابعہ بی بی، کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ ان کا بلڈ بڑا ہی رہتا ہے، بلڈ بہت زیادہ ہے، بلڈ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں؟ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے؟ ہاں بالکل، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے، انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو وظائف لکھواتے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ، ان وظائف کو پڑھیے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نازیہ بنت ممتاز میری بہن، آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتا ہے، طبیعت اچھی نہیں رہتی، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ مریم بنت نگہت اور قاسم بن فہمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ قاسم کے پیچھے کوئی عورت پڑی ہے 13 سال سے، اور 8 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کا رشتہ اچھا چلے گا۔ اور باقی جو اس عورت کا معاملہ ہے، اس کا اور اس کی والدہ کا نام میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے بھجوا دیجیے گا، تو انشاءاللہ ان دونوں میں نفرت کروا دی جائے گی۔ مگر یہ خیال رکھیے گا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ قاسم نے اس سے چھپ کے نکاح کیا ہو، اس لیے کہ اگر وہ نکاح میں ہے تو پھر نفرت کا عمل کرنا حرام ہے، اور اگر ناجائز تعلقات ہیں تو پھر یہ ثواب کا کام ہے، انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی نفرت کا عمل کرواتا ہے تو یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رب کریم ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے۔ ماجد حسین بن نیازی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کا کام نہیں ہے اور گھر میں بڑی پریشانی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور اسباب بنیں گے۔ عادل بن
نرگس میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ حساب لگا کر دیکھ لیں کوئی کام نہیں ہو رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب اچھے بن جائیں گے۔ ثاقب محمود بن ارشاد بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ہوٹل کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے بالکل مناسب ہے، اچھا رہے گا، رب کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ رخسانہ بنت عذرا بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ ظہیر میرے بھائی آپ نے شبنم حبیب بن کنیز اختر کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کو کچھ سال پہلے یو کے کے لیے نوکری، یہ یو کے میں ہے، اور ان کی نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتایا تھا، نوکری لگ گئی تھی، وظیفہ چھوڑ دیا اور دوبارہ نوکری چھوٹ گئی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ بہن شبنم کو بولیں عشاء کے بعد 392 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ میرے حساب سے کوئی بندش وغیرہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یاسمین میری بہن آپ نے ریاض حسین بن عائشہ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ بہت بیمار رہتے ہیں، ان کی کمر میں بھی درد ہے، کاروباری معاملات بھی ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 1011 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ محمد طیب میرے بھائی آپ نے رمشہ بنت ناصرہ کے متعلق پوچھا کہ ان کے رمضان سے پہلے سے کچھ 10,000 روپے رکھے تھے اور وہ مل نہیں رہے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے امید تو قوی ہے کہ مل جائیں، ملنے سے مراد یہ ہے کہ شاید ان کو یاد آ جائے کہ کہاں رکھے ہیں یا کسی کو دے دیے۔ چوری کا عمل میرے حساب میں نہیں آ رہا کہ کسی نے وہاں سے پیسے اٹھا لیے ہیں، یا تو یہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہیں یا کسی کو دے کر بھول گئی ہیں، تو رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 311 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی 3 سے 7 دن تک امید ہے کہ ان کو یاد آ جائے گی یا خواب میں نظر آ جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک ادارہ قائم کیا قرآن مجید فرقان حمید کے لیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے کہ بہت بہت مبارک عمل ہے کہ جس کا دنیا اور آخرت میں سرمایہ ہی سرمایہ ہے۔ منال خان بن ثانیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 5 سال کی بچی بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ میں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ شکیل احمد اور عقیل احمد بن سکینہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ رشتے کا معاملہ ہے، رشتے نہیں لگ پا رہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دونوں بھائی دعا کریں، انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ مدثر بن ریحانہ کوثر میری بہن آپ نے فرمایا کہ میٹرک کر چکا ہے، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگ رہا، اچاٹ ہو رہا ہے، یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ جن نمازوں کے اوقات میں یہ گھر سے باہر رہتے ہیں تو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جب آئیں اس وقت پلا دیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ محمد زمان بن رضیہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام میں بہت پریشانی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 190 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد فاروق بن بصری جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ مستقل بیمار رہتے ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں بوتل میں، اور اسی پانی کو اگلے دن عشاء تک پیتے رہا کریں، دوسرے دن پھر پڑھ لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ رفت بی بی بنت نسیم بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹری ساری رپورٹیں اوکے ہیں مگر یہ ان کی طبیعت اچھی نہیں رہتی، میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ، ان کو بولیں
نماز کی پابندی لازمی کریں اور ساتھ میں کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں. مطلب نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی ہمارے لیے فرض ہے، نماز کے لیے فرض ہے وضو، مگر عام حالت میں روٹین میں بھی باوضو رہا کریں. اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ بھجوا دیے جائیں گے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. محمد آدم بن فریدہ میرے بھائی، آپ نے گھر کا نمبر بتایا C2 135 سپر ہائی وے. اچھا یہ کمپلیٹ ایڈریس نہیں ہے، میں نے آپ کے نام سے حساب لگایا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر کا جو معاملہ ہے، جو پیسے چوری ہو رہے ہیں، گندے جنات کا معاملہ ہے. بہرحال ایڈریس پورا نہیں ہے اور آپ کراچی میں ہی ہیں، سپر ہائی وے کی طرف غالباً رہتے ہیں. سپر ہائی وے میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو جیسے اسکیم 33 ہے، گلشن معمار ہے، اس کے ملحقہ جو علاقے ہیں، تو پورا ایڈریس نہیں ہے یہ. بہرحال آپ کے نام سے جو ہے وہ گڑبڑ آ رہی ہے. رب کریم کرم فرمائے. کراچی آستانے پہ، غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ، کسی سے بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتا دے گا. آ جائیے گا، آپ کے لیے انشاءاللہ حفاظت کا عمل کیا جائے گا. اور پروگرام روحانی دنیا میں کچھ سوال مزید ابھی باقی ہیں، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے نکالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر رب کی بارگاہ میں اپنی دعائیں، اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے ذکر کے صدقے آپ کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے. تو آج کا اسم اعظم ہے زوبیہ، اور زوبیہ کے اعداد صرف 30 ہیں، 30. اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا واحد یا ہو، یا واحد یا ہو، 60 مرتبہ صرف پڑھنا ہے عشاء اور مغرب کے بعد. اور میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ تعداد بعض لوگوں کی ہزاروں میں چلی جاتی نا. جیسے غضنفر نام اگر اسم اعظم ہم بتائیں تو اس کے اعداد خود 2130 ہیں. جب بڑھا کے اس کو بتایا جائے گا تو آپ اندازہ لائیں گے ڈبل کے کتنے ہو گئے، 4260. تو یہ نہ سوچا کریں کہ اس کی تعداد کم ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب عز و جل اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے. تو یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے بہت برکتیں ملیں گی. کچھ سوال باقی ہیں، مزید 1-2 کالز شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا تک ساتھ رہا کریں. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بابا جی؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ جی احتشام الحسن نام ہے، چکوال سے بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. احتشام الحسن. جی احتشام الحسن نام ہے. بابا صاحب امی کا 9 نام؟ سال ہونے والے ہیں شادی کو، تو مطلب بہت علاج کرایا، ہماری اولاد نہیں آ رہی ہے. اچھا وائف کا نام بتائیں، اپنی امی کا نام پہلے بتائیں. جی کنیز بطول نام ہے میری امی کا. کنیز بطول. اور وائف کا نام کیا ہے؟ نورین بی بی. نورین بی بی کی امی شہزادہ بی بی. شہزادہ بی بی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ احتشام بھائی؟ جی چکوال سے. چکوال سے. اچھا پہلے کبھی پروگرام میرا دیکھنے کا ہوا ہے آپ کا؟ کچھ کبھی دیکھا ہے؟ وقتاً فوقتاً ایسے ہی مطلب ٹی وی کو سارے کہتے رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، لیکن بہرحال حساب میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاتا ہوں، وظیفہ بھی بتاتا ہوں، مگر تعویذات ضرور منگوائیے گا. اللہ کہتا ہوں. کتنے سال ہوئے شادی کو آپ بتا رہے ہیں؟ جی 8 سال کمپلیٹ ہو گئے. یہ جو ابھی اکتوبر آئے گا اس میں نواں سال شروع ہو جائے گا. بالکل بالکل انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. نام بتائیے. میں بابا اشفاق بول رہا ہوں. کیا نام ہے؟ اشفاق. اشفاق بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. میرے بھائی کا مسئلہ ہے، وہ دل کا بائی پاس کروایا. نام بتائیں ان کا. عبد الرحمان. عبد الرحمان کی امی
سریا بی سریا، اچھا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دل کا بائی پاس ہوا تو 1 سال ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کی باڈی میں ریشہ کا مسئلہ، ریشہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، اور وقت بڑا محدود ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لائیو پروگرام باتوں میں ہی ٹائم نکل جاتا ہے۔ بہرحال جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں انشاءاللہ ہم دعا کے لیے بھی کچھ وقت نکالتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ اسامہ بن شبانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بہت بیمار رہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اور تعویذات بھی منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ خواجہ منصور صاحب، آپ نے عاشیہ اور رافیہ بنت نگینہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ایک بچی کی شادی کو 3.5 سال ہوئے، ایک بچی کی شادی کو 3 سال ہوئے، دونوں کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمت سے دونوں کو اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ان دونوں پر کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں آ رہا۔ ایک تو ان کے شوہروں کی رپورٹیں بھی ضرور کروائیے گا، اور دوسرا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ان کے نام اور ان کی امی کا نام، جیسے عاشیہ کے شوہر کا نام اور رافیہ کے شوہر کا نام اور دونوں کی والداؤں کے نام بھی بھیجیے گا، انشاءاللہ اولاد کے تعویذ بھیج دیں گے۔ اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اولاد ہوگی۔ اخلاق بی بی بنت امیر بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی والدہ اچھی ہو جائیں گی۔ ارشاد بیگم بنت رابعہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کو بہت زیادہ بلڈ پریشر رہتا ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ 131 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بلڈ پریشر کا مریض یا مریضہ ہو اور اس کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی طبیعت اچھی رہے گی۔ احتشام الحسن بن کنیز بطول، میرے بھائی آپ نے اپنی وائف کا نام نورین بنت شہزادہ بیوی فرمایا، 8 سال ہو گئے آپ کی اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن نورین کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 316 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ یا دودھ پہ دم کر کے پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ میں نے آپ کی کال کے دوران ہی عرض کیا تھا کہ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پروگرام میں آن ایئر ہوتے ہیں، اگر نہیں دیکھ پایا تو ARYQ TV پہ الحمدللہ رب العالمین یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب پر ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ سوال کے جواب بھی لے سکتے ہیں اور نمبرز بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اشفاق میرے بھائی عبد الرحمن بن سریا کے متعلق پوچھا ہے کہ بھائی کا 1 سال پہلے بائی پاس ہوا تھا مگر طبیعت ان کی سیٹ نہیں ہو پا رہی، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ روز پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، دعا کی طرف چلیں گے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات شام 7 بجے پھر ہماری ملاقات انشاءاللہ روحانی دنیا میں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں میں مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔